مسلمان کہلوانا آسان ہے لیکن ان پر عمل پیرا ہونا یہ بھی آسان ہے. دین آسان ہے بابا جی, دین آسان ہے, دین مشکل نہیں ہے. ہم دین پر عمل کرنے والے بنے. حضرت چاچو جی دامت برکاتہم العالیہ میں سبق سنا رہا ہوں, میری اصلاح فرمائیں گے. یہ وقت کا بادشاہ ہے, چلتا چلتا شکار کرتا کرتا, شکار کرتا کرتا شام پڑ چکی ہے, کوئی شکار نہیں ملا. ایک گائے نظر آتی ہے, اس گائے کو ذبح کر دیتا ہے, اپنے وزیروں کو بھی کھلاتا ہے, خود بھی کھاتا ہے. جب کھا پی کر فارغ ہوتے ہیں, اللہ اکبر کبیرہ, پتہ چلتا ہے یہ گائے تو ایک بیوہ عورت کی گائے تھی. اللہ اکبر کبیرہ. آج جناب دوست کا حق مارنا آسان سمجھا, بہن کا حق مارنا آسان سمجھا, والدین کا حق مارنا آسان سمجھا, بابا دکاندار کا حق مارنا آسان سمجھا. بیوہ کی آنکھوں سے آنسو آنے لگ گئے, میرے پاس تو یہی گزر تھا, میرے پاس تو یہی چیز تھی, اس کا دودھ بیچ کر اپنے بچوں کا پیٹ پالا کرتی تھی. مجھے بتاؤ نا بادشاہ کا واپسی کا ٹور کہاں سے ہوگا؟ بتلایا جاتا ہے فلاں شہر کے پل سے اس کا گزر ہوگا. اللہ اکبر, بڑی توجہ طلب بات ہے. وہ بیوہ خاتون اس پل پر پہنچتی ہے, بادشاہ وقت کا انتظار کرتی ہے. وہ بادشاہ وقت سن 2026 کا نہیں ہے بابا, وہ بادشاہ کا وقت, وہ بادشاہ بڑا پرانا بادشاہ ہے. جب اس پل پر پہنچتا ہے, بیوہ خاتون پوچھتی ہے, اے بادشاہ سلامت, یہ دنیا کا پل ہے, اس پل پہ حساب دینا چاہتا ہے یا آخرت کے پل پہ حساب دینا چاہتا ہے؟ بابا یہ آخرت کے پل پہ حساب دینا چاہتا ہے. بادشاہ کے دل و دماغ پہ بات جا کر لگی. اللہ اکبر. کہا ہے بیوہ خاتون مجھے معاف کر دے, کم علمی میں لا علمی میں مجھ سے یہ کام ہوا, اس پل پہ حساب نہیں دیا جا سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. اس پل پہ حساب دینے کے قابل نہیں ہوں, اس پل کے حساب دینے کے قابل نہیں ہوں. فوراً اعلان کرتا ہے, ایک گائے نہیں بلکہ ایک سے زائد گائے بیوہ کے گھر پہنچا دے. وقت آتا ہے, بادشاہ وقت کا انتقال ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ بیوہ خاتون قبر پر پہنچتی ہے, اللہ سے التجا کرتی ہے, اللہ سے التجا کرتی ہے. اللہ اکبر. اللہ جی یہ وہ بادشاہ ہے میرا حق کھا کر لیکن حق واپسی کیا تھا, اسے معاف کر دے. وقت آتا ہے, بادشاہ وقت کا خواب کے اندر ایک وزیر کو زیارت ہوتی ہے. وزیر پوچھتا ہے, اے بادشاہ سلامت, بتانا کہ کیسا معاملہ ہوا قبر کے اندر, کیسا معاملہ ہوا, وہ آندھی رات, وہ کالی رات قبر کی کیسا گزر ہوا. کہا ساری باتیں تو مجھے علم نہیں ہے, اللہ نے جاتے ہی عذاب میں پکڑ لیا تھا, لیکن اس بیوہ کی دعا نے مجھے جنت کا حقدار بنا دیا. بابا جی آسان نہیں ہے دنیا کے ایام گزر کرنا, بسر کرنا. فرمایا قیامت کا دن ہوگا, وہ بال سے باریک پل کٹ کر نیچے گر جائے گا رب کی بغاوت کرنے والا. فرمایا قیامت کا دن ہوگا. آج ہم نیکی چھوٹی سمجھ کے چھوڑ دیتے, بڑی تو دور کی بات رہی. آج بڑا گناہ چھوٹے گناہ میں فرق ہی نہیں رہا. جھوٹ بولنا آسان سمجھ لیا گیا. بابا جھوٹ بڑا گناہ ہے لیکن بات بات پہ جھوٹ ہے. فرمایا قیامت کا دن ہوگا, نفس و نفسی کا عالم ہوگا, ہر بندہ کھڑا ہوا ہوگا, رب کی طرف سے اعلان کیا جائے گا, ان مالہ ان شبابہ ان عملہ. اللہ کہے گا میں نے تجھے جوانی دی تھی, جوانی کہاں خرچ کی ہے؟ ان مالہ, مال دیا تھا, کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا؟ عملہ, میں نے تیرے پاس علماء بھیجے, انبیاء بھیجے, صحیح راستہ دکھلانے والے بھیجے, وہ باتیں کیا کرتے تھے, وہ عمل کہاں کیا؟
علماء لکھتے ہیں کہ ایک قدم نہ آگے ہٹ سکے گا نہ پیچھے جب تک ان سوالوں کا جواب نہیں دے پائے گا۔ آج کیا ہے؟ میرے تو والدین نے مجھ پر توجہ نہیں کی تھی، میں اس وجہ سے مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اللہ کی قسم ایسے بزرگ ملتے جنہیں قرآن نہیں پڑھنا آتا، ایسے نوجوان ملتے قرآن نہیں پڑھنا آتا۔ بابا والدین کا قصور نہیں ہے۔ 80 سال کی عمر میں تجھے علم ہوا کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن سے محبت کر، قرآن پڑھتے پڑھتے تیری موت آ گئی، رب جنت کا حقدار بنا دے۔ بے شک سبحان اللہ۔ کل یہ قرآن تیرے میرے حق میں سفارشی بن کے کھڑا ہوگا۔ دنیا کے بارے میں مجھے علم ہے، دنیا کی شراب کے بارے میں جانتا ہوں، دنیا کے زنا کے بارے میں جانتا ہوں، دنیا کے جھوٹ کے بارے میں، دھوکے کے بارے میں جانتا ہوں، ہر بات جانتا ہوں۔ نہیں جانتا تو میں اسلام کے بارے میں نہیں جانتا۔ کیوں بھائی؟ یہ دماغ اسی وجہ سے رب نے دیا تھا کہ دماغ کو رب کی بغاوت میں استعمال کر، نہیں، اس دماغ کو میں نے اور آپ نے حکم خدا کا اور طریقہ مصطفیٰ کا لا کے اس دماغ کو استعمال کرنا ہے۔ رب دنیا بھی بنا دے گا، رب آخرت بھی بنا دے گا۔ آخری بات، نیکی چھوٹی ہو یا بڑی ہو ہم نے اس کو اپنانا ہے، گناہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو ہم نے اس سے بچنا ہے۔ بعض اوقات نیکی اولاد کرتی ہے، اس کا اثر والدین پہ پڑتا ہے۔ بعض اوقات نیکی والد کرتا ہے، اس کا اثر والدین پر پڑتا ہے۔ بابا میں اپنے اولاد کو وصیت کرتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد مسجد بنا دینا، میری اتنی زمین ہے، میری مسجد بنا دینا، میری اتنی جائیداد ہے، فلاں بیوہ کو دے دینا، فلاں غریب کو دے دینا۔ کیوں بھائی؟ صدقہ جاریہ بنے گا، میری قبر ٹھنڈی ہوگی۔ لیکن آؤ آج جن کی اولاد ہیں، جہاں تو اور میں صدقہ جاریہ کا سوچتے ہیں، وہاں گناہ جاریہ کا بھی سوچ، وہاں والدین کی، وہاں بابا اولاد کی تربیت ایسی کر، کل کوئی ایسا کام نہ کرے کہ وہ صدقہ جاریہ کے بجائے گناہ جاریہ بن کے تیری قبر میں پہنچے۔ دعا ہے مالک رب لم یزل تجھے اور مجھے ان تمام باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں گزارش کروں گا یادگار اشلاف حضرت اقدس حضرت مولانا چاچو جی حضرت قاری ضیاء الحق کاشمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ خصوصی دعا فرمائیں گے۔